السلام علیکم معزز پاکستانیوں. یہ بہت سارے مختلف چینلز پر ایک نظام ہے، ایک سپیچ ہے. لوگ جو ہے بس باہر جاؤ، کچھ نہ کچھ بن جاؤ، پاکستان میں کیا رکھا ہے، یہ ہو گیا ہے، حالات خراب ہے، یا تو کوئی ہماری سن نہیں رہا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، کیا ان کا یہی حل ہے کہ ہم پاکستان اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہو کہ ماں باپ یا بہن بھائی جو پیچھے رہ گئے ان کو جینے اور مرنا وہ ان کا اپنا ذمہ داری ہے، تو اس میں آپ کی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا کہ اس کے بارے میں کوئی اچھا سوچو. آپ کے گھر کی دیوار گر جائے تو بس آپ چارپائی اٹھاؤ اور کہیں بھی جا کے جنگل میں سو جاؤ. زندگی گزارنی ہے نا، 4 دن روٹی کھانی ہے، جینا ہے مرنا ہے، جان چھٹی. یا آپ اس کا کوئی حل نکالو گے؟ آپ کے گھر میں آپ بہن بھائی ہیں، آپ آپس میں زمین کی بٹوارے پر لڑ پڑے ہو، فرض کرو اللہ معاف کرے، تو کیا پھر وہ سارے بولو کہ دفع کرو یار، یہ گھر بار چھوڑو یار، بس میں ادھر جا کے کرائے پہ رہ لیتا ہوں، میں وہاں چلا جاتا ہوں. زندگی سکون سے ہونی چاہیے، اچھی زندگی ہونی چاہیے، 4 پیسے جیب میں ہونے چاہیے، یہ بس چھوڑو یار، اب کیا اس جائیداد کی چکر میں پڑے رہے. تو بجائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جائیداد کے اوپر قتل کرو اور قتل ہو جاؤ، وہ تو ہماری جہالت ہے جو ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کا احساس نہیں کرتے. لیکن مسئلوں کے حل ڈھونڈنے سے نکالے جاتے ہیں اور مسئلوں کے حل نکلتے ہیں. مسئلے اتنے نہیں ہوتے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جتنی تمہاری سکت ہے، تمہاری حیثیت ہے، اس سے بڑی تکلیف میں تم پر نہیں ڈالتا. اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جو لوگ الجبار، القہار، القابض، القہار قہر نازل کرنے والا، الجبار انتہائی مضبوط اپنا الجبر سختی کرنے والا، اور القابض انتہائی سخت گرفت رکھنے والا. اور یہ 3 الفاظ کی عکاسی انسان پر تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کے جبر کو، قہر کو، غضب کو آواز دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا مقدر بنتا ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم اس کا خود اعلان توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی لیے جو ہے وہ ہم نے آواز بلند کی ہوتی ہے کہ توبہ استغفار یہ ہمارے ساتھ ہو، پھر ہوتا ہے. اس کے بغیر اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. اللہ بڑا پیار کرتا ہے مخلوق سے. اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کائنات کی ہر مخلوق میں سب سے افضل. تو کیا وہ آپ کو اس طرح کے تکلیفوں میں ڈالے گا، پسند کرے گا؟ لیکن جب آپ خود اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تو اللہ پاک کا انصاف ہے نا. وہ دوسروں کے جو حقوق مارو گے تو پھر اللہ آپ کے حقوق مار دے گا. اور اسی طرح جو ملک میں رو رہے ہو، آئے مہنگائی، مر گئے، پس گئے، پہلے خود اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم نے پاکستان کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں. تمہارا وطن ہے نا، 76 سال ہو گئے پاکستان کو. تم نے 76 سال میں اپنے وطن کو دیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ کوئی مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو بھی ہمارے سر سبز لالی پرچم کے سائے میں ہے، وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے، وہ قابل احترام ہے. لیکن وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق بتائے کیا اس نے اپنے مذہب کو آج تک کچھ دیا؟ میں مسلمان ہوں، ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ پوری دنیا میں اسلام کو رسوا کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہے؟ کون سا ایسا کردار ہے ہمارا جو ہم نے اسلام کو جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے؟ کوئی کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. جب کچھ نہیں کرو گے، اسلام کے حق ادا نہیں کرو گے. میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کہوں گا. آپ جو غیر مسلم ہے تو آپ پر وہ اسلام مسلط نہیں ہے. آپ عیسائی ہیں تو آپ اپنا کرسچنزم دیکھ لو، ہندو ہے تو ہندوازم دیکھ لو، آپ سکھ ہیں تو سکھزم دیکھیں. آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آزادی آپ کا حق ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے آج تک کچھ کیا، کوئی دیا کچھ اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے، مذہب کے لیے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کے پاس 76 سالوں کا جواب زیرو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کو ملے گا کچھ کیسے؟ بازار میں جاؤ اور جیب میں پیسے نہیں ہیں اور بولو میں برگر بھی کھاؤں گا، میں کپڑے بھی لوں گا، میں جوتے بھی خریدوں گا، تو شاپنگ کیسے کرو گے؟ جیب میں مال ہونا چاہیے نا. تو جب آپ کی جیب میں مال ہی نہیں ہے تو کہاں سے جا کے پرچیزنگ کر لو گے؟ تو جب آپ نے محنت کی ہوگی، حلال کمایا ہوگا، آپ کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوں گی، تو دکاندار بھی آپ کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کریں گے، بولیں گے صاحب آؤ،
ہم سے جوتے لے جاؤ، ہم سے کپڑے لے جاؤ، ہم سے زیور لے جاؤ، بچوں کے لیے فروٹ لے جاؤ، یہ آ جاؤ، یہ لے جاؤ۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، یہ دے سکتا ہے، تو میں نے بھی اس کو کچھ دینا ہے۔ اور جب ہمارے اداروں کو، دنیا کو، کائنات کو، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ دینا نہیں ہے، یہ بالکل سیدھے پتھر کے پتھر ہے، ٹھیک کر، بیکار، یہ کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ جب انہوں نے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے، کسی کام کے ہی نہیں ہے، بیکار ہے، دفع کرو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پہلے اپنے اوپر واجب الادا حق ادا کرنا سیکھو۔ اپنے ملک کے بہت سارے حقوق ہیں پاکستانی قوم پر۔ یہ ملک میں جو آپ کہتے ہو یہ مہنگائی ہو گئی، یہ غفلت ہے، یہ ادارے ہیں، یہ ہمارا کوئی انصاف نہیں ہو رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی فوج پہ بات کر رہا ہے، کوئی ایجنسیوں پہ کر رہا ہے، کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہے، تو یہ ساری باتیں 1101% درست ہیں، لیکن ان کا حل کیا کرو گے؟ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں خود کچھ نہیں کیا۔ آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شروعات جب 1947 سے پاکستان بنا تو آپ اپنے وطن پر نگاہ رکھتے، ہر ادارے کو باز پرست کرتے، اس سے پوچھتے، اس سے جواب طلب کرتے، اس کو کھڑا کر لیتے چوک میں، بتا تو نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا، تو نے پیٹرول کا 1 روپے بڑھایا، کون سی آفت پڑ گئی، بتا۔ جب آپ پوچھتے تو اس کو جواب دینا پڑتا، کیونکہ اس وقت اس کو ڈاؤٹ ہوتا کہ اگر ابھی میں نے یہاں جواب نہیں دیا تو قوم تو مجھے کھا جائے گی، اور کوئی ادارے میں کوئی افسر میرا ساتھ نہیں دے گا۔ بھائی کیا کروں سر، وہ کیا کریں، معاملہ یہ تھا، یہ تھا۔ بھائی کیوں تھا؟ وہ تو قرضہ تم نے لیا، کیوں قرضہ لیا؟ قرضہ لینے میں کیا تکلیف تھی؟ 1964 یا 65 میں ہم نے IMF کا جو ہے وہ دروازہ پکڑا ہے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر وہاں سے ہم نے جو لیا ہی لیا ہے، وہاں ہم نے واپس کیا دیا ہے؟ یہ جتنا قرض چڑھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے فرض کرو، ایک مثال سمپل دے دیتا ہوں کہ 1,00,000 روپے لے لیا جی، ہم آپ کو دے دیں گے سال میں، سال کے بعد 1,00,000 نہیں دے پا رہے، انہوں نے بولا اچھا تو 10,000 تو دے، اچھا ٹھیک ہے مجھے 50,000 اور دے دے، 10,000 کاٹ لے، 40 مجھے دے دے، اب تیرا 1,50,000 ہو گیا، میں اگلے سال دے دوں گا۔ اگلے سال آپ 1,50,000 دینا وغیرہ، ہاں بھائی لیا، نہیں تو 15,000 روپے دے، اچھا ایسا کر 50,000 اور دے دے، 15 کاٹ لے، 35 مجھے دے دے، تو انشاءاللہ اگلے سال تیرے کو 2,00,000 دے دیں گے، تو کرتے کرتے 50,00,000 ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ آپ کو یہ آگاہ کر دوں کہ آپ بوزنیا، فلسطین، آپ ان ممالک کے جو حالات دیکھتے ہو، آپ جا کے پہلے ان کی بیسک غلطیوں کو نوٹ کرو اور سیکھو کہ وہی غلطیاں، اس سے بڑی دردناک غلطیاں آپ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین جنگ کی نوعیت کیا ہے؟ فلسطین نے اسرائیل سے قرضے لیے ہیں، لون لیا ہوا ہے۔ یہی صورتحال جو میں نے بولا، 1,00,000 دے دے، نہیں دے پا رہا، اچھا 50 اور دے، اپنا 10 کاٹ لے، اچھا 1,50,000 نہیں دے رہا، 50 اور دے، اپنا 15 کاٹ لے، تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ آپ نے کسی بندے کو 1,000 روپے دیا، پھر 10,000 دیا، پھر 50,000 دیا، تو آپ کا 2,00,000 اس کے اوپر چڑھ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے میں مر گیا، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے گھر پہ بیٹھ جاؤ گے۔ جب آپ اس کے گھر پہ بیٹھ جاؤ گے تو اس کے رشتہ دار تو بولیں گے نا، یار بیچارے نے پوری زندگی برباد کر دی ایک گھر بنانے میں، تو اس پہ بھی آگے چڑھائی کر کے بیٹھ گیا، چل جا دفعہ۔ وہ آپ کو دھکے دیں گے، اور آپ کا پیسہ اس نے کھایا ہوا ہے، آپ جاؤ گے تو وہاں جنگی ہوگی، پھڈا ہوگا، آپ بھی اس کو اللہ معاف کرے مارو گے، وہ آپ کو مارے گا۔ تو یہی ہے، پہلے ان حقیقتوں میں جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری غلطیاں، غفلتیں بنیاد کہاں سے ہوئیں؟ رات کو سوئے ہوئے پر لوگوں پر چڑھائیاں نہیں ہو جاتی، کچھ معاملات ہوتے ہیں، بیسک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں ہم نے صرف سنا ہے، یہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کیا وہ بھی اچھا نہیں کیا، اور جو ہماری قوم، ہمارے ادارے اس وقت جو ہم جس نہج پہ چل رہے ہیں، اس کا انجام بھی کوئی فلسطین، بوزنیا، صومالیہ، یہ برما، روہنگیا، ان سے دور نہیں ہے۔ یہ جو سوچیں ہماری چل رہی ہیں، ہمارے نظام چل رہے ہیں، یہ ان سے دوری نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ جاگیں، آپ سوچیں، آپ سمجھیں۔ اداروں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں پر
ہلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لین تین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں ٹوٹل پاکستان کے تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام لیڈرشپ، تمام کینڈیڈیٹ، تمام جتنے بھی ہمارے کرتا دھرتا، جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ہمارے قوم کے، وہ سب آزاد ہیں۔ ان کی کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ ان کی اس لیے مسٹیک نہیں ہے کہ ایک محاورہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک قصہ چھوٹا سا ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ تھا، بڑا بدنام زمانہ ڈاکو، لوگوں کو قتل کرنا، کسی کی ماں بہن عزت بےعزتی کوئی بھی آسرا نہیں ہے، عزتیں برباد کر دینا، زنا گناہ، دنیا کے سب بے ڈھنگے کام اس بندے کے حصے میں تھے۔ اتفاق سے وہ کہیں آخر میں پکڑا گیا، انجام تو اینڈ برا ہی ہوتا ہے پھر۔ تو بادشاہ حاکم وقت نے اس کو سزائے موت کا حکم دیا، اور حسب روایت، حسب معمول بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ جی وہ مرنے والے کی آخری خواہش۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہاں، مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جائے، پوچھو کیا مانگتا ہے، بتاؤ ہم عطا کریں گے۔ جب پوچھا گیا تو اس نے بولا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے آپ کو یہ گراؤنڈ سامنے دکھ رہا ہے نا، تو اس طرح بڑی جگہ اس نے بولا آپ سائڈوں پہ اپنی فوج کھڑی کرو، اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ میں بھاگوں تو آپ کا ایک دائرہ جو ہے وہ سرکل مجھے اپنی حراست میں لے، لیکن آپ اور میرے میں اسپیس ڈسٹینس اتنا ہو کہ میں اپنی ماں سے باتیں کروں اور ماں مجھ سے باتیں کرے، تو میری اور میری والدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی سن نہ سکے۔ تو بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے، یہ بات تو اچھی ہے، تمہارا ماں بیٹے کا معاملہ ہے اور 100 گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، عزت نفس انسان کی جو ہے وہ تو قائم رکھی جائے گی۔ تم نے جرم کیا، تمہیں سزائے موت تو دی، لیکن انسانیت کی عزت، تہذیب، تکریم، تقدس، لحاظ، جو میں نے شروعات میں ویڈیوز میں بھی کہے ہیں کہ یہ کن کے لیے ہوتے ہیں، یہ عظیم انسانوں کے لیے، عظیم لوگوں، عظیم قوموں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی والدہ کو بلوا لیا گیا۔ جب اس کی والدہ آئی، حسب وعدہ اس کو اسی طرح بالکل انڈیپینڈنٹ آزاد ماحول دیا گیا کہ اب آپ باتیں کرو، اب آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں۔ تو جیسے ہی وہ ماں کے قریب گیا، اس نے ماں کے کان پہ زور سے چک رکھا اور کاٹ کے ماں کا کان کھینچ دیا۔ اب ماں کے کان سے لہو آ گیا، بوڑھی عورت تھی، چیخو پکار شروع کر دی۔ ادھر سے فوجی جو تو سولجر تھے وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے کہ یہ اس بے غیرت نے کیا جاتے جاتے مرتے مرتے یہ کیا اس نے اور نیا ظلم کما لیا، وہ پوری دنیا کو لوٹا، پوری دنیا سے ظلم کیے۔ بے غیرت انسان، تو نے اپنی ماں کے ساتھ بھی یہی کیا، اور جب تجھے پتہ ہے کہ سزائے موت ہے اور مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر رہے ہیں، تو بے غیرت انسان یہ خواہش تھی تیری؟ تو پھر اس کو پکڑا، کچھ مارا، کچھ جو بھی کیا۔ تو اس کے بعد یہ کہ اس کو بادشاہ کے سامنے لے گئے، اس کی والدہ بھی زخمی حالت میں آ گئی۔ تو بادشاہ نے حیران سے پوچھا، اس نے بولا یار ماجرا سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کوئی تلخی میں بات نہیں کی، حاکم وقت تھا نا، سمجھدار تھا، وہ بات کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی راز ہے، بیسک ہے، یہ سمجھنا ہے پھر بولنا ہے۔ باقیوں نے تو بول دیا بڑا بغیرت ہے، آخری خواہش ہے، یہ سب ہے، کر دیا نا۔ تو بادشاہ پوچھا، اس نے بولا سمجھ صرف یہ بتا کہ اس میں معاملہ کیا ہے، تیری بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے ریزن چاہیے۔ کہا بادشاہ سلامت، آج آپ کے سامنے یہ جو بڑا خطرناک نامی گرامی ڈاکو کھڑا ہوا، یہ اس ماں کی گود میں پیدا ہوا، پلا، جوان ہوا، اور شاعر لکھتا ہے کہ گود ماں کی ہے درس گاہ پہلی، یہاں سے زندگی کا نصب العین بنتا ہے، کوئی کر کے خدمت انسانیت کی غوث ثقلین بنتا ہے، ماں ہو حضرت فاطمہ تو زہرا، تو پھر جا کے بیٹا حضرت حسین بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، پھر ہی جا کے ہم حقیقت پر جا سکیں گے۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں بچپن میں تھا تو میں اپنے پڑوسیوں کے گھر سے مرغی کا ایک انڈا چوری کر کے لایا، اور اس ماں نے مجھے روکنے اور سمجھانے کے بجائے
وہ انڈا پکڑا، پیاز کاٹے، ٹماٹر کاٹے، آملیٹ بنایا، خود بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. تو بس پھر وہ دن تھا. پھر انڈے شروع ہو گئے. کچھ وقت گزرا، پھر میں نے مرغیاں اٹھانا شروع کر دی، پھر بکریاں، پھر گائے، پھر بھینسیں، پھر لوگوں کے گھر لوٹنے شروع کر دیے. اور پھر لوگ مذمت کرتے تھے، مجھے پسند نہیں آتا تھا، میں ان کو قتل کر دیتا تھا. پھر ان کی خواتین بیچ میں جو ہے وہ مذمت کرتی تھی، مجھے پسند نہیں آتا تھا. پہلے شروع میں ان کو مارتا رہا، پیٹتا رہا، بعد میں بس شیطان نے غلبہ کیا. پھر میں نے اللہ معاف کرے عزتیں بھی لوٹنا شروع کر دیں، لوگوں کو تباہ و برباد. انسانیت نام کی چیز میرے اندر سے ختم ہو گئی. اور یہ جو وحشی درندہ جس سے پورا ملک، پوری دنیا نفرت کرتی ہے، یہ اس ماں کا بیٹا ہے. آپ بتاؤ سزائے موت کا حقدار میں ہوں یا یہ ہے؟ تو بادشاہ کے پاس اب اس کا جواب نہیں تھا. اس نے یہی بولا کہ تمہارا بات کا مقصد ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر پہلے دن انڈا چوری کرنے پہ یہ تجھے 2 تھپڑ مارتی، تیرا بازو پکڑتی اور ان پڑوسیوں کے گھر میں لے جاتی اور جا کے کہتی کہ بہن، باجی، بھائی جان، معذرت، بچہ ہے، معصوم ہے، ناسمجھ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ آپ کا امانت ہے، آپ کی چیز ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو لہذا یہ آپ اپنی چیز واپس لیں، اور بچہ ہے آئندہ آئے تو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیجیے گا، خیال بھی کیجیے گا. تو بہرحال اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرے. ہمیں کسی کا مال نہیں چاہیے. اگر تیری ماں یہ کرتی اور تو تیرے کانوں کے نیچے رکھی ہوتی تو آج واقعی تو سزائے موت کا نہیں حقدار ہوتا. شاید تو میرے سے بھی کسی بڑے تخت پہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ میں بھی کسی ہی ماں کا بیٹا ہوں اور تو بھی کسی ماں کا بیٹا ہے. تو سزائے موت کا حقدار، میں تخت کا حقدار. یہ تیرا کمال نہیں، وہ میرا کمال نہیں. یہ دونوں کی ماں کی گود، ماں کی ہے درسگاہ پہلی، یہاں سے زندگی کا نسب و لین بنتا ہے. اور جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور جو قوم ہے وہ مائی باپ ہے. تمام اداروں کا مائی باپ، پاک قوم. تو یہ غلطی ماں، بھائی باپ ہماری ہے، قوم کی غلطی ہے کہ میرے ملک میں الیکشن شفاف نہیں ہوتے، میرے ملک میں کرپشن ہوتی ہے، میرے ملک میں رشوت سفارش ہوتی ہے، میرے ملک کے ادارے بے لگام ہیں، میرے ملک کا نظام نہیں ہے، میرے ملک کے ادارے جا کے بڑے بڑے دوسرے ملکوں کی جا کے غلامیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہہ سکتا ہوں نا، کب سمجھو گے، کب جاگو گے، کب ہوش میں آؤ گے؟ کم از کم 12 سے 14 سال ہو گئے اس نعرے کو. سمجھا آپ نے نہیں ہے 12 سے 14 سال میں. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو، MB مغل شہنشاہ میرا نام ہے، شہنشاہ ایشیا، مغل اعظم ایشیا. یہ جتنے اکاؤنٹ بیچ میں فیس بک کو کبھی پرابلم ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ بند کر دیتا ہے. کبھی یوٹیوب کو بڑی بیماری پڑتی ہے، وہ بھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پسند کہ میں آپ کو جگاؤں، میں آپ کو سمجھاؤں، میں آپ کو وہ رستے دکھاؤں کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ان بیچاروں کے اپنے کاروبار بند ہو جائیں. ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے کئی 36,000 میرے اکاؤنٹ بند ہوئے، جو بھی ہوا ٹھیک ہے. لیکن نعرہ یہ ملے گا، کب سمجھو گے، کب جاگو گے، کب ہوش میں آؤ گے؟ احساس، احترام، احتساب سب کے لیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو، اور بہترین کچھ مختلف ٹپس. اگر آپ چاہو کہ ہم نے وطن کے لیے کچھ کر گزرنا ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، جو محنت کرے وہ چھوئے آسمان، خود ہی کو کر بلند تو کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خط پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.